للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پانچواں سوال جو ہے اس سے آپ نے جو ہے شروع کرنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے چوتھے سوالات کا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس میں 5 فعل ماضی سے شروع ہونے والے جملے اور 5 فعل مضارع سے شروع ہونے والے جملے اور 5 فعل امر سے شروع ہونے والے جملے بنانے، اور پیچھے کافی تفصیل گزر چکی ہے، کافی الفاظ آ گئے ہیں، ڈکشنری کا بھی یوز کر کے آپ یہ 5 جملے جو ہیں تینوں کے آپ بنائیں۔ اب آتے ہیں اگلے 5ویں سوال کی طرف۔ ایتی باربع جمل بکل منها فعل مضارع، کہتے ہیں 4 ایسے جملے بنائیں کہ ہر ایک میں فعل مضارع ہو، ہر ایک فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہو، بحیث تکون احرف المضارعۃ فی الافعال الاربعۃ مختلفۃ، یعنی جو فعل مضارع ہو اس میں چاروں کے چاروں حروف پائے جائیں، یعنی اس کے شروع میں ایک تو حمزہ ہو، دوسرے میں تا ہو، تیسرے میں یا ہو اور چوتھے میں نون ہو۔ تو چاروں فعل مضارع والے جو حروف ہیں وہ 4 جملے ایسے بنائیں کہ الگ الگ حروف ان میں پائے جائیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، نحن نعبد اللہ ونستعینہ، نحن سے ہے یعنی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نعبد کی مثال ہے، فعل مضارع کی نون والی مثال ہے، نعبد اللہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ونستعینہ اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ نون والے مضارع کی مثال ہوگی۔ اسی طرح یقیمون الصلاۃ، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز۔ اسی طرح آکل السمک، آکل السمک یہ اس میں شروع میں حمزہ آ گئے تو یہ حمزہ والی مثال ہے کہ میں کھاتا ہوں السمک مچھلی کو۔ اسی طرح انت تکرم الاساتذہ، انت تکرم الاساتذہ، اسی طرح تا جو ہے یہ جو ہے تا کی بھی مثال آ گئی، کیا تم اکرام کرتے ہو اپنے استاذ کا یا اساتذہ کا، یعنی اپنے استاذوں کا آپ اکرام کرتے ہو، تو یہ تا کی مثال آ گئی۔ تو نون والی بھی، یا والی بھی، حمزہ والی بھی اور تا والی بھی۔ اب آتے ہیں باقی جو ہے اگلی مثالیں، اگلے سوالات۔ 6 سوال میں کہتے ہیں اکتب الجمل الآتیہ، ان جملوں کو آپ لکھیں، بعد تغییر کل فعل ماض فیہا بفعل مضارع، کہتے ہیں کہ یہ جو فعل ماضی بنے ہوئے ہیں، سارا، مریضہ، طارا، اس طرح کے جو فعل ماضی سے یہ افعال، یہ جملے شروع ہو رہے ہیں، ان کو آپ نے مضارع میں تبدیل کرنا ہے۔ سارا کا مطلب ہوتا ہے چلتی ہے، القطار ریل گاڑی، ریل گاڑی چلتی ہے، ریل گاڑی چلی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، سارا چلی، القطار ریل گاڑی، ریل گاڑی چلی، اس کو اگر ہم نے مضارع بنانا ہے تو سارا یسیر بنتا ہے، یسیر القطار یعنی ریل گاڑی چلتی ہے۔ طارا اڑا، الصقر، الصقر، صقر کہتے ہیں باز کو، یعنی باز اڑا، تو طار الصقر یعنی باز اڑا، طارا یطیر ہوتا ہے، یطیر الصقر یعنی باز اڑتا ہے، طارا اڑا اور یطیر اڑتا ہے۔ اسی طرح سافر والدی، سافر سفر کیا، والدی میرے ابو نے، میرے والد نے، یعنی کیا تھا انہوں نے ماضی کا۔ اب مضارع کا کیسے بنے گا؟ سافر یسافر، یسافر والدی میرے والد سفر کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں معنی ہوتے ہیں مضارع میں۔ مرض الغلام، غلام کا مطلب ہوتا ہے بچہ، بچہ مریض ہوا یا بیمار ہوا، تو مرض یمرض، مرض یمرض، یمرض کا مطلب بیمار ہوتا ہے، یمرض الغلام یعنی بچہ بیمار ہوتا ہے یا ہوگا۔ نزل المطر، المطر کہتے ہیں بارش کو، نزل ہوئی یا اتری، نزل المطر بارش اتری، ینزل المطر بارش اترتی ہے مضارع بن کے۔ عطش الزرع، عطشہ ویسے تو پیاسے ہونے کو کہتے ہیں، الزرع کھیتی کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد کھیتی سوکھی، یعنی جس طرح اس کی زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے اس طرح، یا آپ کہہ لیں کہ فصل جو ہے وہ سوکھی، بغیر پانی کے ایک فصل سوکھ جاتی ہے نا، اس کو
کہا جا رہا ہے۔ عطش الزرع کھیتی سوکھی، اس کو ہم کہیں گے عطش یعطش، یعطش الزرع یعنی کھیتی سوکھتی ہے۔ اسی طرح اگلے سوال کی طرف آ جائیں۔ اگلا سوال ہے اکتب الجمل الآتیۃ بعد تغییر کل فعل مضارع بفعل ماض، کہ اب ان سارے جملوں کو جو فعل مضارع سے شروع ہو رہے ہیں ان کو ماضی میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلے ماضی کو مضارع میں تبدیل کیا، اب مضارع کو ماضی میں تبدیل کرنا ہے۔ اب دیکھیں پہلا اس میں ہے یغرد العصفور، العصفور کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہے چڑیا۔ یغرد چہچہاتی ہے، یغرد العصفور چڑیا چہچہاتی ہے یا چہچہائے گی، دونوں معنی ہیں مضارع میں۔ اب اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے ماضی میں۔ غرد یغرد ہوتا ہے، مضارع کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے، اور ماضی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے۔ غرد یہ ماضی ہے، یغرد یہ مضارع ہے، اور پھر مضارع کے شروع میں یا تا حمزہ نون بھی ہوتا ہے۔ یغرد العصفور چڑیا چہچہاتی ہے، غرد العصفور چڑیا چہچہائی یعنی ماضی میں۔ اسی طرح یبیع التاجر البن، یبیع التاجر البن یعنی تاجر بیچتا ہے، یبیع بیچتا ہے، التاجر تاجر، البن، البن یہ کافی بینز کو کہتے ہیں، وہ خاص قسم کے بیج سے ہوتے ہیں جن سے کافی بنتی ہے یا چائے بنتی ہے۔ یبیع التاجر البن، تاجر کافی بینز کو بیچتا ہے۔ اب اس کو ہم ماضی میں تبدیل کریں گے فعل کو، تو کیسے کریں گے؟ باع یبیع یعنی با الف اور عین آ کے، باع یبیع، تو باع التاجر البن کہ تاجر نے کافی بینز کو بیچا۔ یغسل الولد یدیہ، یغسل دھوتا ہے، الولد بچہ، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ۔ یغسل الولد یدیہ اس کو ہم تبدیل کریں گے غسل الولد یدیہ، غسل یغسل، غسل الولد یدیہ یعنی بچے نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے یثمر البستان، البستان کا مطلب ہے باغ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یثمر البستان باغ اپنا پھل دیتا ہے، باغ پھل دیتا ہے۔ اب یہ مضارع کی بات تھی، تو ماضی اس کا بنے گا اثمر یثمر، اثمر یثمر، تو ہم کہیں گے اثمر البستان باغ نے پھل دیا۔ اسی طرح تنظف البنت ثیابها، تنظف صاف کرتی ہے یا دھوتی ہے، البنت لڑکی، ثیابها اپنے کپڑے، تنظف البنت ثیابها لڑکی اپنے کپڑے دھوتی ہے یا صاف کرتی ہے، تو اس کو ہم ماضی میں لے جائیں گے تو ایسے ہوگا نظف البنت ثیابها لڑکی نے اپنے کپڑے دھوئے یعنی ماضی میں۔ اسی طرح یجنی الفلاح القطن، یجنی یعنی چنتا ہے، الفلاح کسان، القطن کپاس یعنی کپاس ایک خاص انداز میں چنی جاتی ہے، اس کے اوپر ایسے پڑی ہوتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یجن الفلاح القطن کہ کسان کپاس کو چنتا ہے۔ اب یہ ماضی میں لے جائیں گے تو بنے گا جن جنا جیم نون اور آگے الف ایسے جو یہ کی طرح پڑا ہوتا ہے، اس کو الف کہتے ہیں عربی میں۔ جن الفلاح القطن کہ کسان نے کپاس چنی۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کہتے ہیں حول المضارع فی الجمل الآتیۃ الی فعل امر، یعنی یہ مضارع کے اگلے جو جملوں میں مضارع کے فعل ہیں ان کو فعل امر میں تبدیل کرنا ہے۔ وضبط الامر بالشکل، پھر کہتے ہیں کہ ان کے آخری حرف کے اوپر آپ نے نشانی بھی لگانی ہے امر کی، وہ کیا ہے؟ سکون لگانا ہے۔ پہلا فعل ہے احترم المعلم، احترم میں احترام کرتا ہوں، یہ آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ میں کے لیے ہے، نون ہم کے لیے ہے، تا جو ہے یہ غائب مؤنث کے لیے بھی ہے اور مخاطب کے لیے، مذکر مخاطب کے لیے بھی ہے کہ سامنے مذکر والے سے اگر ہم بات کریں تو تب بھی تا آئے گا، اور مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے تو تب بھی تا آئے گا۔ اسی طرح غائب مذکر ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے یا۔ احترم المعلم، احترم میں احترام کرتا ہوں، المعلم استاد کا، تو اس کو ہم جب فعل امر میں تبدیل کریں گے تو ہم کہیں گے احترام کرو اپنے استاد کا، تو ہم کہیں گے احترم، احترم یعنی میم کے اوپر
میم کے اوپر سکون آ جائے گا، احترم والے میم کے اوپر پیش پڑی ہوئی نا مضارع میں، تو یہ جب امر میں آئے گا تو سکون آ جائے گا۔ احترم، احترام کرو تم، المعلم اپنے یعنی استاد کا۔ اسی طرح احفظ الدرس، احفظ میں حفظ کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، الدرس درس کو یا سبق کو، احفظ الدرس میں سبق کو یاد کرتا ہوں۔ احفظ الدرس، یاد کرو تم، الدرس سبق کو، تو اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو احفظ ذات کے اوپر ضا کے اوپر سکون آ جائے گا، آگے الف لام کے اوپر بھی سکون ہے، تو جب دو سکون اکٹھے ہوتے ہیں، دو جزمیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پہلی جزم کی جگہ زیر آ جاتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں احفظ الدرس، احترم معلم، احترم المعلم، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ملا کے ہم جب پڑھیں گے تو اس طرح ہوگا کہ زیر پڑھنے میں آئے گی، ورنہ وہ سکون ہی ہے۔ اسی طرح انظف الحذاء، انظف میں صاف رکھتا ہوں یا کرتا ہوں، الحذاء جوتوں کو، تو اس کو میں جب امر میں کہوں گا تو کہوں گا نظف الحذاء، صاف رکھو جوتوں کو، تو اسی طرح ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے نظف الحذاء، اصل میں فا کے اوپر سکون تھا، جب دونوں ملے ہیں آگے دونوں سکون تو فا کے نیچے زیر آ گیا۔ اسی طرح اقرأ فی الکتاب، اقرأ میں پڑھتا ہوں، فی الکتاب کتاب میں، تو اس کو جب ہم فعل امر میں لے کے جائیں گے تو کہیں گے اقرأ، اقرأ آخر میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر سکون آئے گا، اقرأ فی الکتاب، اور ملائیں گے، بلکہ ملاتے ہوئے بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، کیونکہ آگے فی کے اوپر فی کے نیچے سکون نہیں ہے بلکہ زیر ہے، اگر سکون ہوتا تو پھر جو ہے وہ پچھلا والا معاملہ ہوتا۔ اسی طرح اشتغل فی الحدیقہ، اشتغل میں کام کرتا ہوں، فی الحدیقۃ باغ میں، تو اس کو امر میں لے جائیں گے تو کہیں گے اشتغل کام کرو، فی الحدیقۃ باغ میں۔ اب پیچھے جو مثالیں تھیں وہ امر کو جب ہم امر کا صیغہ بناتے ہیں تو آگے الف لام ہونے کی وجہ سے امر کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے، ادھر جو مثالیں ہیں اس میں زیر نہیں آتی کیونکہ آگے سکون نہیں ہے، دونوں سکون اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اشتغل فی الحدیقہ۔ اسی طرح انطق میں بولتا ہوں، بالصدق سچائی کے ساتھ، تو اس کو ہم جب کہیں گے امر کے ساتھ تو کہیں گے انطق، انطق بولو، بالصدق سچائی کے ساتھ، تو یہ جو ہے اس کی فعل امر بنانے کی مثالیں تھیں۔ آگے کہتے ہیں ضع كل فعل من الافعال الاتیہ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من ثلاث کلمات فاکثر، کہتے ہیں یہ جو افعال نیچے لکھے گئے ہیں ان کو ایک جملہ مفیدہ میں استعمال کریں اور پھر دو یا تین سے زیادہ کلمات سے اس کو بنائیں، یعنی 3 سے زیادہ الفاظ پر مبنی جملہ ہونا چاہیے، جیسا کہ خرج کا مطلب ہے وہ نکلا، تو ہم کہیں گے خرج الطالب من الجامعہ، خرج نکلا، الطالب طالب علم، من الجامعۃ جامعہ سے یا مدرسہ سے۔ اسی طرح یلبس وہ پہنتا ہے، یلبس الرجل اللباس، یلبس الرجل اللباس۔ تو یعنی الرجل آدمی کو کہتے ہیں، یلبس پہنتا ہے، اللباس لباس، یلبس الرجل اللباس آدمی لباس پہنتا ہے۔ تستخرج، تستخرج یعنی وہ تم نکالتے ہو یا وہ نکالتی ہے، دونوں معنی اس میں ہو سکتے، تو اس کے مطابق اس کا جملہ جو ہے، تو اگر ہم عورت کے متعلق بنائیں تو ہم کہیں گے تستخرج المرأة الماہرة الحلی یا الحلیۃ من البحر، تو مرد کے لیے ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے تم نکالتے ہو، تستخرج الحلی یا الحلیۃ من البحر، تستخرج الحلیۃ من البحر کے الحلیہ زیور کو کہتے ہیں، البحر سمندر کو کہتے ہیں، تستخرج انت تستخرج کہ تم نکالتے ہو، تستخرج الحلیۃ من البحر کہ تم سمندر سے زیور نکالتے ہو یا جو ہے سونا وغیرہ نکالتے ہو۔ اسی طرح تغسل، اس میں بھی دونوں معنی ہے، تغسل تم دھوتے ہو یا تغسل وہ عورت دھوتی ہے، دونوں معنی اس میں موجود ہیں۔ تغسل المرأة ثیاب الرجل مثال کے طور پہ، ثیاب زوجها دونوں ہو سکتے ہیں، تغسل
المرأۃ عورت دھوتی ہے، ثیاب کپڑے، زوجہا اپنے خاوند کے، تغسل المرأۃ ثیاب زوجہا، استراحہ یعنی اس نے آرام کیا، کس نے آرام کیا؟ مرد، ابھی یہ مذکر کے متعلق ہی ہو سکتی ہے۔ استراح علی فی المدرسۃ او فی البیت، استراح آرام کیا، علی نے، فی البیت گھر میں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں ہاتی خمس جمل فی موضوع الاسد، کہتے ہیں 5 جملے بنائے اسد یعنی شیر کے موضوع پر۔ تبتدئ کل جملۃ منها بفعل ماض، کہ ہر جملہ جو اسد کے موضوع پہ آپ لکھ رہے ہیں وہ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہوں۔ اور پھر دوسرا کہہ رہے ہیں ہاتی خمس جمل فی موضوع النہر، پھر 5 جملے بنائیں جو نہر کے موضوع پہ ہوں، اور تبتدئ کل جملہ منها بفعل مضارع، ہر جملہ فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہو۔ اور ہاتی خمس جمل تأمر فیہا تلمیذا بخمسۃ اعمال، 5 جملے وہ بنائیں جس میں آپ شاگرد کو 5 اعمال کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ترتبط بالمدرسہ، جو کہ مدرسہ کے متعلق ہوں۔ تو یہ 5 جملے ہیں آپ کے سامنے جو کہ انہوں نے پہلے سوال میں پوچھے ہیں کہ 5 جملے بنائیں اسد یعنی شیر کے موضوع پہ، اور اس میں فعل جو ہوگا وہ ماضی والا ہونا چاہیے۔ تو اس میں پہلا جملہ ہے خرج الاسد من الغابہ، خرج نکلا، الاسد شیر، من الغابۃ، الغابہ کہتے ہیں جنگل کو، یعنی شیر جنگل سے نکلا۔ اسی طرح دخل الاسد فی القریہ، دخل داخل ہوا، الاسد شیر، فی القریہ، القریہ کہتے ہیں بستی کو، گاؤں وغیرہ کو، کہ شیر بستی میں داخل ہوا۔ اسی طرح نظر الاسد دیکھا شیر نے، غنما صغیرا، غنم کہتے ہیں بکری کو، یعنی شیر نے چھوٹی بکری کو دیکھا۔ افترس، افترس کا مطلب ہے شکار کیا، الاسد شیر نے، علی الغنم یعنی بکری کا، یعنی شیر نے بکری کا شکار کیا۔ اسی طرح شرب الاسد، شرب پیا، الاسد شیر نے، دم الغنم، دم کہتے ہیں خون کو، یعنی اس شیر نے بکری کا خون پیا۔ وَأَكَلَ لَحْمَهُ، وَأَكَلَ کا مطلب ہے کھایا، لَحْمَهُ لحم کہتے ہیں گوشت کو، یعنی اس شیر نے بکری کا خون پیا اور اس کے گوشت کو کھایا۔ اسی طرح دوسرے سوال میں انہوں نے کہا تھا کہ نہر کے موضوع پہ 5 جملے بنائیں اور ہر جملہ فعل مضارع سے شروع ہونا چاہیے۔ تو پہلا جملہ ہے یغتسل الاولاد، یغتسل یعنی غسل کرنا، الاولاد بچے غسل کرتے ہیں، عند الظہیرۃ ظہر کے وقت، کل یوم فی النہر، کل یوم ہر روز، فی النہر نہر میں، یعنی بچے ہر روز ظہر کے وقت نہر میں غسل کرتے ہیں۔ اسی طرح یفیض ماء النہر فی ایام المطر، یفیض بھر جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے، ماء النہر بھر جاتا ہے، اس کا معنی بھر جاتا ہے، ماء النہر نہر کا پانی، فی ایام المطر، ایام تو مشہور ہے، المطر بارش، یعنی بارش کے دنوں میں، فی ایام المطر بارش کے دنوں میں، یفیض ماء النہر نہر کا پانی بھر جاتا ہے۔ اسی طرح اذهب الى النہر، اذهب میں جاتا ہوں، الى النہر نہر کی طرف، لصید السمک، صید کہتے ہیں شکار، یعنی یہ صید پانی کے شکار کے ساتھ لفظ خاص ہے، لصید السمک یعنی مچھلی کے شکار کے لیے، کل یوم ہر روز، اذهب الى النہر لصید السمک کل یوم، میں ہر روز نہر کی طرف جاتا ہوں مچھلی کے شکار کے لیے۔ تجری چلتی ہیں یا چلتی ہے دونوں، الفلک، فلک کشتی کو بھی کہتے ہیں اور کشتیوں کی جمع پر بھی، کہ کشتی یا کشتیاں چلتی ہیں، فی النہر نہر میں، فی کل موسم ہر موسم میں، تو تجری الفلک فی النہر فی کل موسم، ہر موسم میں کشتیاں نہر میں چلتی ہیں۔ اسی طرح یقل قلیل ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، ماء النہر نہر کا پانی، فی الشتاء سردیوں میں، ان سردیوں میں نہر کا پانی تھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا سوال تھا۔ اسی طرح تیسرے سوال کی طرف آ جائیں، یا اس میں کہا ہے انہوں نے کہ
5 ایسے جملے بنائیں جو کہ مدرسہ کے متعلق ہو اور آپ اپنے شاگرد کو کچھ کام کرنے کا حکم دے رہے ہوں اور فعل امر کے ساتھ. اب اس میں کہتا ہے یا تلمیذ، او شاگرد، یا شاگرد جب بلانے کے لیے جس طرح بھی کہا جاتا ہے. اذهب الى المدرسہ، اذهب جاؤ، الى المدرسہ مدرسہ کی طرف، مبکراً جلدی. اذهب الى المدرسہ مبکراً کہ مدرسہ جلدی جایا کرو. اسی طرح استمع، غور سے سنو. سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اس سے اسمع بنتا ہے، اور استمع اس کا مطلب ہے غور سے سنو. استمع غور سے سنو. نصائح، نصیحت ان کی جمع ہے نصائح، کہ نصیحتوں کو اساتذتی کا اپنے استاذوں کی بالقلب دل سے. استمع نصائح اساتذتی کا بالقلب، اپنے استاذوں کی نصیحتیں دل سے سنا کرو اور غور سے سنا کرو. نظف نظف ینظف سے ہے. نظف صاف رکھا کرو. غرفت کا، غرفہ کہتے ہیں، غرفتن کا مطلب ہے کمرہ. کل یوم، اپنے کمرے کو روز صاف رکھا کرو یا صاف کیا کرو. نظف غرفتک کل یوم. اسی طرح سلم، سلام کیا کرو. علی کل مسلم، ہر مسلمان کو. من لقیک، جو آپ کو ملے. لقیہ یعنی جو جس سے آپ کی ملاقات ہو. لقیک جو تمہیں ملے. فی المدرسہ تھی، مدرسہ میں. سلم علی کل مسلم من لقیک فی المدرسہ، ہر مسلمان کو سلام دیا کرو جو مدرسہ میں تمہیں ملے. اسی طرح تکلم، بولو. امام استادی کا، امامہ یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے. امامہ سامنے، استادی کا اپنے استاذ کے. بالادب ادب کے ساتھ. تکلم امام استادی کا بالادب، اپنے استاذ کے سامنے ادب کے ساتھ بولا کرو. تو یہ 5 سوالات تھے. تو اسی کے ساتھ یہ جو سبق ہے مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.